التماس دعا برائے سلامتی امام زمان نجر اللہ فرجہ الشریف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا مدبر الامور یا باعث من فی القبور یا مجری البحور یا ملین الحدید لداود علیہ السلام افعل بنا ما انت اہلو ولا تفعل بنا ما نحن اہلو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ کریم مالک رحمان اللہ رحیم اللہ، یہ فرش عزا بچھانا اور آپ تمام عزاداروں کا چل کر آنا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ سب سے عظیم دعا اور دعاؤں کی سردار دعا ہمارے وارث حقیقی امام زمن اجر اللہ فرجہ الشریف کے ظہور پر نور میں تعجیل فرمائے۔ ہم تمام عزاداروں کو اپنے وقت کے امام کی معرفت عطا فرمائے، ان کا حقیقی منتظر بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی مومنین و مومنات اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، خصوصاً میں حقیر کے والدین اور اب تمام فرش عزا پر آنے والے عزاداروں کے جتنے بھی لواحقین اس جہان فانی سے کوچ کر گئے ہیں، اسیر خاک ہو چکے ہیں، خاک کے مہمان بن چکے ہیں، مگر اللہ تجھ واسطہ حسین مولا کی عظمت کا، حسین مولا کی شرافت کا، حسین مولا کی طہارت کا ان سب کے درجات متعالی فرما۔ عشرہ محرم الحرام کے انعقاد میں اور آج کی مجلس عزا کے انعقاد میں جن مومنین اور مومنات نے دامِ درہم قدم سخن تعاون فرمایا، ان کے جتنے بھی لواحقین ہیں میرا اللہ ان کو مولا حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ تمام مراج اعظام فقہائے اعظام کا سایہ ہمارے سر پر قائم و دائم فرما۔ مقام معظم رہبری ان کے تمام نمائندگان خصوصاً قائد ملت جعفریہ آیت اللہ سید ساجد نقوی کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ ان تمام بزرگ شخصیتوں کی مشکلات کا خاتمہ فرما۔ تمام شیعان حیدر اقرار کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما۔ عزادار مولا حسین علیہ السلام کے جہاں پر بھی عزاداری میں مصروف ہے میرا اللہ ہر عزادار کی خود حفاظت فرما۔ میرا اللہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے بھی پریشان حال مومنین و مومنات ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما۔ جتنے بھی کسی مصیبت میں گرفتار ہیں سب کی مصیبتیں دور فرما۔ جتنے بھی کسی تکلیف میں گرفتار ہیں میرا اللہ سب کی تکالیف دور فرما۔ جتنے بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں میرا اللہ تجھ واسطہ بیمار کربلا امام زین العابدین علیہ السلام کا ہر بیمار کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ جتنے بھی مومنین و مومنات بے اولاد ہیں تجھ واسطہ جناب بیبی اصغر کا ہر بے اولاد مومن و مومنات کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ میرا اللہ جن کو اولاد دے رکھی ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا۔ ہر مومن کی مشکلات کا خاتمہ فرما۔ جو مقروض ہیں ان کے غیب سے قرض عطا فرما۔ جو بے لباس ہیں ان کو لباس عطا فرما۔ جو بے گناہ اسیر ہیں تجھے واسطہ وہ سرائے کربلا کی بے گناہ اسیری کا ہر بے گناہ اسیر کو جلد رہائی عطا فرما۔ اور اللہ ہم طلاب کی رزق علم، رزق حلم، رزق تقوی، رزق بردباری، رزق ولایت، رزق برات، رزق عزا میں اضافہ فرما۔ میرے اللہ اس سال کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ نجف و سامرہ و کاظمین کی زیارت نصیب فرما۔ حج بیت اللہ نصیب فرما۔ جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما۔ میرے اللہ ہماری دعائیں مستجاب فرما۔ ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے اور جو آپ تمام مومنین کے دلوں میں شرعی حوائج ان کی قبولیت کے لیے ایک دفعہ اپنی زبان کو ذکر صلوات کے ساتھ معطر فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سادات مجلس سے اجازت دیتے ہوئے اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ افوض امری اللہ ان اللہ بصیر بالعباد۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون۔
الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وودد بالصبور ميدان أرضه الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم من يوم هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم قال الحسين بن علي إني لعالم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي صلوات پڑھ محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. زیادہ دیر آپ کو مزاحم نہیں ہونا چاہوں گا کیونکہ طبیعت بھی کچھ عجیب سی ہے اور آخری مجلس بھی ہے. دل تو تھا کہ آپ کا تھوڑا سا وقت لیتا تھا کہ آپ پھر مجھے نہ کہتے کہ آپ مجلس پڑھیں، لیکن اللہ کا کچھ اور ارادہ تھا. طبیعت کچھ ناساز ہے جس کی وجہ سے جس انداز میں تیاری کرنی چاہیے تھی وہ نہیں کر سکا. بارکف چند ایک معروضات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا اور آپ کا یہ زحمت تمام کرنا چاہوں گا کہ عزاداری سید الشہداء اللہ کا نظام ہے اور ارادہ الہی سے یہ نظام چل رہا ہے. جب یہ نظام اللہ کا ہے تو اللہ نے اپنے جتنے بھی نظام بنائے ہیں ہدایت کے لیے نظام بنائے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نظام جب اللہ کا ہے تو مجلس اعزا امام حسین علیہ السلام بھی نظام ہدایت ہے اور یہ ہادی اور ہدایت والے کام انجام دے رہی ہے. کل بھی میں نے جملہ عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ مذہب تشیع کی بقا کی ضامن یہ مجالس اعزا امام حسین علیہ السلام ہے. اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ ماتمی کی ہا ہو ہے جس نے اسلام کو بچا کے رکھا ہوا ہے. یہ ماتمی کی ہا ہو ہے جس نے اسلام کو بچا کے رکھا ہوا ہے. اور جب یہ شخصیات کوئی بات کرتی ہیں تو ہمارے مذہب کے علماء مبالغہ رائی کبھی بھی نہیں کرتے، مبالغے سے کام نہیں لیتے، حقائق بیان کرتے ہیں، حقائق کو الفاظ میں ڈھال کر بیان کرتے ہیں. تو یہ امام خمینی کا فرمان بہت عظیم ہے کہ تشیع اور اسلام کی بقا ماتمیوں کی ہا ہو میں ہے، جو ہمارے بعض لوگوں کو پسند نہیں کہ یہ کیا ماتمی ہا ہو کر رہے ہیں. بارکہ میں گریے پر ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جب رسول معظم آئے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے گھر میں، صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد. چولہے میں ابا عبداللہ سید الشہداء حضرت امام حسین موجود تھے. رسول معظم نے امام حسین کو اٹھایا، بوسے دینا شروع کیے، پورے بدن پر بوسے دیے اور اچانک گریہ کرنا شروع کر دیا. تو جناب زہرا نے پوچھا کہ بابا گریہ کس وجہ سے؟ تو رسول معظم نے فرمایا اخبر النبی ابنتہ فاطمہ بقتل ولد حسین علیہ السلام. اس وقت میرے مولا نے امام حسین علیہ السلام، امام رسول معظم نے حسین کی شہادت کی خبر دی جناب فاطمہ زہرا کو، حسین کے قتل کی خبر دی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو. وما یجری علیہ من المحن، اور جو کچھ بھی کربلا کے میدان میں ہوا، جتنے بھی مصائب امام حسین پر آئے وہ سارے کے سارے رسول نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو بقت فاطمہ تو بکاء شدیدہ. جناب فاطمہ زہرا نے بڑی بلند آواز سے گریہ کرنا شروع کر دیا. وقالت یا بت متی یکون ذالک، بابا آپ نے مجھے بتا دیا کہ حسین قتل کیے جائیں گے اور اتنے مصائب میرے بیٹے پر آئیں گے، لیکن یہ بھی بتا دیں کہ متی یکون ذالک، یہ کب ہوگا؟ تو مولا فرماتے ہیں فی زمان خال منی و من کے و من علی، یہ اس زمانے میں ہوگا نہ اس زمانے میں محمد مصطفیٰ ہوں گا، نہ اس زمانے میں تو فاطمہ زہرا ہوگی، اور نہ اس زمانے میں علی مرتضیٰ ہوں گے. یعنی زمانہ ان تین ہستیوں سے خالی ہوگا. فاشتد بکاؤہا، بی بی زہرا سلام اللہ کا گریہ مزید بلند ہو گیا، مزید شدت اختیار کر گیا.
وقالت یابت فمن یبقی علیہ ومن یلتزم بالابقامۃ العزائے لہو. تو بی بی فرمائیں گی کہ بابا آپ نے حسین کا مقتل میرے سامنے پڑا اور آپ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ نہ آپ ہوں گے نہ میں فاطمہ زہرا ہوں گی، نہ ماں ہوگی اس ٹائم پہ، نہ بابا ہوں گے اس کے، نہ نانا ہوں گے، پھر میرے حسین پر روئے گا کون؟ میرے حسین پر گریہ کون کرے گا؟ میرے حسین پر مجلس عزا کون قائم کرے گا؟ اس وقت رسول نے خوشخبری دی آپ لوگوں کے بارے میں. فقال نبی یا فاطمہ ان نساء امتی یبکون علی نساء اہل بیتی، کہ ایک اللہ ایک قوم پیدا کرے گا، اس قوم کی عورتیں اہل بیت کی عورتوں پر ماتم کریں گی. وَرِجَالُهُمْ يَبْكُونَ عَلَى رِجَالِ اہل بیتی، اور اس قوم کے مرد حسین پر بھی ماتم کریں گے اور حسین کے جانثاروں پر بھی ماتم کریں گے. وَيُجَدِّدُونَ الْعَزَا جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ، اور یہ عزاداری سید الشہداء مسلسل جاری رہے گی، کبھی تھمے گی نہیں، کبھی رکے گی نہیں. پھر میرے مولا فرماتے ہیں فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَشْفَعُ الرِّجَالِ، اور جب قیامت برپا ہوگی تو میں حسین پر رونے والوں کی شفاعت کروں گا. اپنی اہمیت سمجھے گا، سزاداری کی اہمیت سمجھے گا، اس گریے کی اہمیت سمجھے گا. میرے مولا فرماتے ہیں اشفع للرجال، ان رونے والے مردوں کی میں محمد مصطفیٰ شفاعت کروں گا. وَكُلٌّ مَّن بَكَى مِنْهُمْ عَلَى مُصَابِ الْحُسَيْنِ، جو بھی حسین پر روئے گا میں محمد مصطفیٰ اس پر گریہ کروں، اس کی شفاعت کروں گا. ادخلناہ الجنہ، اور ان کو جنت میں داخل کر دوں گا. اور پھر فرمایا کہ اے میری بیٹی، تو قیامت کے دن جتنی بھی میری امت کی عورتیں تیرے بیٹے پر روئیں گی یا اہل بیت کی خواتین پر روئیں گی، تو ان کا ہاتھ پکڑ کر قیامت کے دن ان کی شفاعت کرے گی. پھر آخری جملہ بڑا عظیم کہ کل عین باقیتن یوم القیامت الا عین بکت علی الحسین، ہر آنکھ روئے گی قیامت کے دن، ہر آنکھ سے آنسو جاری ہوں گے، مگر وہی آنکھ مطمئن اور پرسکون ہوگی جس نے اس دنیا میں عزاداری امام حسین میں حسین پر گریہ کیا تھا. اتنی عظمت حسین پر رونے کی اور حسین پر گریہ کرنے کی کہ اللہ کے رسول ترجمان الہی بن کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن ہر آنکھ روئے گی، مگر وہی آنکھ مطمئن اور پرسکون ہوگی جس نے اس دنیا میں حسین پر گریہ کیا ہوگا، جو اس دنیا میں حسین پر روئی ہوگی. لہذا اپنے مقام کو سمجھا کرو اور مجالس عزا امام حسین علیہ السلام کو اہمیت دیا کریں. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. چونکہ یہ مجلس خاص ہے، مجلس سوئم امام حسین علیہ السلام، تو میرا دل یہ تھا کہ آج ان اصحاب کے بارے میں گفتگو کی جائے کہ جن کے بارے میں حسین ابن علی جیسے امام ارشاد فرما رہے ہیں انی لا عالم اصحابا اوفا ولا خیرا من اصحابی، کہ جیسے میں حسین کو اصحاب ملے، جیسے باوفا اصحاب میرے ہیں، ویسے میں کسی نبی کے، کسی پیغمبر کے، کسی رسول کے اصحاب باوفا نہیں جانتا. اور جتنے نیک اور پاک اصحاب مجھے ملے ہیں ویسے کسی کو بھی نہیں ملے. اور یہ حسین مولا فرمانے والے کوئی عام شخصیت فرمانے والے نہیں ہے. حسین مولا علم الہی کے ترجمان بن کر آدم سے لے کر خاتم تک، بلکہ بابا کی حکومت کو بھی مد نظر رکھ کر، حسن بھائی کی حکومت کو بھی مد نظر رکھ کر ارشاد فرما رہے ہیں، اور آئندہ زمانے کو بھی مد نظر رکھ کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ جیسے باوفا اصحاب مجھے ملے، جیسے نیک اور پاک اصحاب مجھے ملے، ویسے کسی کو نصیب نہ ہوئے. نہ نبیوں کو نصیب ہوئے، نہ اول العزم پیغمبروں کو نصیب ہوئے، نہ ختم رسول کو نصیب ہوئے، نہ امیر المومنین کو نصیب ہوئے. اور میرے مولا کا تو عجیب جملہ ہے. میرے مولا فرماتے ہیں کہ یا اشبہ الرجال، اے مردوں کی شبیہ و مرد. بلاتے تھے نا مولا کہ آؤ جنگ کرنے کے لیے چلیں، تو بہانے بناتے تھے کہ ابھی سردی ہے، ابھی خزاں کا موسم ہے، بہار کا موسم آئے گا تب لڑیں گے یہ. تو میرے مولا نے یہ جملہ فرمایا تھا ان کے لیے
کہ اشبر رجال، تو حسین مولا نے سب کو مد نظر رکھا ہے، گزشتہ زمانے کو بھی اور آئندہ زمانے کو بھی مد نظر رکھ کر مولا فرما رہے ہیں کہ جیسے اصحاب میں حسین کو ملے، کتنی فخر کی بات ہے ان اصحاب کے لیے کہ حسین جن پر فخر کر رہے ہوں کہ یہ میرے اصحاب ہیں۔ اور حسین کا عجیب سا وسیلہ ہے، اگر فرشتہ یہاں پر نجات پا جائے اور فرشتوں میں پرواز کر کے کہتا ہے من مثلی، کون ہے میرے جیسا، یہاں پر حسین مولا اپنے اصحاب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ میرے اصحاب جیسا کسی کا کوئی صحابی نہیں ہے۔ اور مولا فرمائے کیوں نہیں، جب مولا نے یہ شب عاشور گزری، مولا نے کہا کہ چلے جاؤ، میں بیعت اٹھاتا ہوں تم سے، جنت کا ضامن ہوں، کوئی تمہارے اوپر گناہ بھی نہیں ہے اور نہ میرے نانا تم سے ناراض ہوں گے۔ تو اللہ کی قسم یہ صحابی کوئی عجیب صحابی تھے میرے مولا کے۔ اب جنت کا وعدہ ہو چکا تھا، مولا نے کہا تھا کوئی گناہ بھی تم پر نہیں ہوگا۔ اگر عقل ہوتی نا، عقل تو عقل یہ فیصلہ کرتی کہ چلو بھائی چلتے ہیں، جنت کے لیے کر رہے تھے سب کو، جنت تو مل گئی، حسین مولا نے وعدہ دے دیا جنت کا اور مقامات بھی دکھا دیے جنت کے اور ضامن بھی ہیں جنت کے، بیعت بھی اٹھا دی ہے، کہا ہے چلے جاؤ۔ عقل ہوتی تو یہ کہتی بچاؤ اپنی جان، لیکن یہ عشق تھا، یہ عشق امام حسین علیہ السلام تھا کہ سعید ابن عبداللہ حنفی اٹھ کے کہتا ہے کہ اے فرزند رسول، اگر 70 مرتبہ بھی ہمیں زندہ کیا جائے، 70 مرتبہ ہمیں مارا جائے اور یہ کہا جائے کہ ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں، ہم حسین کو کبھی نہ چھوڑیں گے۔ یہ عشق تھا جو بول رہا تھا۔ پھر زہیر اٹھے، زہیر کہتے ہیں کہ ہمیں اس صحابی نے 70 مرتبہ کہا اور یہ مبالغہ آرائی نہیں تھی، ان اصحاب نے روز عاشور یہ ثابت کر کے دکھایا ہے، حسین پر اپنی جانیں قربان کر کے یہ ثابت کر کے دکھایا ہے کہ اگر ہمیں زندگیاں پھر بھی دی جاتی ہم اس حسین پر اپنی زندگی قربان کر دیتے ہیں۔ جناب زہیر کہتے ہیں مولا ہمیں 1000 مرتبہ زندہ کیا جائے، 1000 مرتبہ ہی شہید کیا جائے آپ کے راستے پر، ہم ہرگز آپ کو نہ چھوڑیں گے۔ یہ دو ساروں کے ترجمان بن کے کہہ رہے تھے۔ پھر ساروں نے بیک زبان ہو کر کہا کہ اے فرزند رسول، ہم آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑ کے جائیں گے۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ عشق تھا جو بول رہا تھا ان سب کی زبان سے۔ عقل ہوتی، عقل کہتی جان بچاؤ، اور واقعات ایسے ملتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جب جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی نا، تو عقیل کے بیٹوں سے کہا گیا کہ چھوڑ کے چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ ہم حسین کو نہیں چھوڑیں گے، ہم حسین کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑیں گے، ہم حسین کے لیے آئے ہیں یہاں پر۔ اور حسین مولا جب مدینے سے نکلے تھے تو بتا کے آئے تھے کہ جو میرے ساتھ جائے گا موت سامنے ہے، کوئی مال و متاع نہیں ملے گا۔ اور بہت سارے لوگوں نے حسین کا ساتھ اسی وجہ سے چھوڑا تھا، وگرنہ آپ مدینہ اٹھا کر دیکھیں، مکہ اٹھا کر دیکھیں، بڑے بڑے اصحاب موجود تھے، اصحاب کے بیٹے موجود تھے، بڑے بڑے علماء موجود تھے، فقیہ زمان موجود تھے، لیکن حسین کا ساتھ نہیں دیا انہوں نے۔ اپنی فقاہت پر اور اپنے علم پر، بعض نے تو یہ کہا کہ حسین نے اصل قدم ہی غلط اٹھایا ہے، کوفہ جانے کا ارادہ ہی غلط کیا ہے، اور بعض تو یہ کہتے تھے کہ کیوں جائیں ہم حسین کے ساتھ، وہاں تو نہ کوئی مال ہے، نہ متاع ہے، نہ مال غنیمت ہے، کچھ بھی نہیں ملنا۔ تو یہ حسین مولا بتا کر آئے تھے سب کو کہ موت حتمی ہے۔ پھر وہاں پہ جا کے کربلا میں سوچنے نہ لگ جانا کہ کہیں پر ہمیں مال غنیمت ملے گا۔ اور مولا نے ہر منزل پر، ہر مقام پر، جناب سجاد مولا فرماتے ہیں کہ مولا نے ہر منزل پر جناب یحییٰ کی شہادت کا قصہ پڑھا ہے، تاکہ ان لوگوں کو پتہ چل جائے حسین کس سفر پہ جا رہے ہیں۔
حسین کربلا کو عرش معلی بنانے جا رہے ہیں، اور اس عرش معلی بنانے کے لیے دنیا کا لالچی انسان وہاں پر نہیں جا سکتا۔ اس وجہ سے امام حسین بار بار ہر مقام پر جناب یحییٰ کی شہادت کا قصہ سنا کر یہ جتلا رہے تھے، لوگوں کو بتا رہے تھے کہ کوئی اگر کسی قسم کی تردید کا شکار ہے، کوئی کسی قسم کے تزلزل کا شکار ہے، کوئی اگر کسی قسم کے لالچ کا شکار ہے تو وہ یہاں پر ہمیں چھوڑ کر چلا جائے۔ کربلا میں سچوں اور سچوں کی ضرورت ہے، وہ خالص نگینوں کی ضرورت ہے جو کربلا کو کربلا بنائیں گے، جو کربلا کو عرش معلی بنائیں گے۔ اور اتنے عظیم تھے۔ اور یہ کربلا، زمین کربلا، میرے مولا امیر المومنین جب جنگ صفین کے لیے جا رہے تھے، جنگ صفین 38 ہجری میں ہوئی ہے، میرے مولا جب جنگ صفین پہ جا رہے تھے، ایک صلوات پڑھے مولا کی ذات پر میں، گزر ہوا اسی سرزمین کربلا سے، تو میرے مولا نے امیر المومنین نے سرزمین کربلا کو مخاطب ہو کر کہا، وَهَنْ لَكْ يَا تُرْبَتَ لَيَحْشُرَنَّ مِنْكَ قَوْمٌ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ، کہ اے سرزمین کربلا۔ اور یہ جب مولا فرما رہے تھے، مولا کے ساتھ مولا حسین بھی موجود تھے، اور بڑے بڑے اصحاب بھی موجود تھے جو سن 60 ہجری میں مدینہ میں موجود تھے جب یہ واقعہ کربلا ہوا ہے۔ سن رہے تھے امیر المومنین کی زبان سے کہ مولا نے سرزمین کربلا کو مخاطب ہو کر کہا کہ اے سرزمین کربلا، اے خاک کربلا، تجھ سے ایک قوم اٹھے گی، اور یہ قوم اس صفت کی مالک ہوگی کہ قیامت کے دن ان کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ عظمت سید الشہداء اور عظمت اصحاب سید الشہداء کے دیکھیے گا۔ ایک طرف سے حسین فرما رہے ہیں کہ میں جیسے اصحاب با وفا مجھے ملے ویسے کسی کو نہ ملے، ایک طرف امیر المومنین فرما رہے ہیں کہ اے خاک کربلا، تجھ سے ایک ایسی قوم اٹھے گی جن کا قیامت کے دن کوئی حساب نہیں ہوگا، یہ بغیر حساب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ کتنی عظیم عظمت اور کتنا بلند مقام اصحاب سید الشہداء کا۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ اور یہ بھی قرآنی قاعدہ ہے، قرآنی قانون ہے، اللہ کی طرف سے سنت الہیہ ہے کہ امتحان ہر بندے پہ آنا ہے۔ نبیوں پر بھی امتحان آئے، اولیاء پر بھی امتحان آئے، اوصیاء پر بھی امتحان آئے، عام انسانوں پر بھی امتحان، اور ہر کسی کے امتحان کی اپنی نوعیت ہے۔ جیسے خود اللہ تعالیٰ کی ذات ارشاد فرماتی ہے، حسب الناس ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ پھر فرماتے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، کہ وہ لوگ کہ جنہوں نے کہا کہ ہم اللہ پر ایمان لے کے آئے، اللہ کو اپنا رب مانتے ہیں، پھر اس پر ثابت قدم رہے، اللہ ان پر فرشتے نازل کرتا ہے۔ اور یہ کربلا اس کی عظیم مثال ہے کہ جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، حسین ہمارے امام ہیں، اور اس پر ثابت قدم ہو کر رہ گئے، اللہ نے ان پر فرشتے نازل کیے، اور ابھی تک یہ فرشتے نازل ہو رہے ہیں ان کی قبروں پر۔ اور مولا نے امام حسین علیہ السلام نے عجیب جملے ارشاد فرمائے کہ جب یہ امتحان ہوتا ہے نا، امتحان، تو کچھ لوگ اس میں کامیاب اور سرخرو ہوتے ہیں اور کچھ ناکام ہوتے ہیں۔ جو ناکام ہوتے ہیں ان کے بارے میں میرے مولا فرماتے ہیں، الناس عبید الدنیا، لوگ دنیا کے غلام ہیں، الناس عبید الدنیا، والدین لعق علی السنتہم، اور دین ان کی زبان پر لگلگائے لسانی ہے۔ بڑے پیارے انداز میں گفتگو کرتے ہیں جب دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، بڑے اچھے انداز میں دین کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے خوبصورت الفاظ کے ساتھ دین کو بیان کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن میرے مولا فرماتے ہیں کہ جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی فتنہ آتا ہے، فَإِذَا مُحْسُوا بِالْبَلَاءِ قَلَّ الدَّيَّانُونَ، کہ جب کوئی بلا اور مصیبت آتی ہے تو یہی جو بڑے پیارے انداز میں، بڑے اچھے انداز میں، بڑے خوبصورت انداز میں
بڑے لفظوں کا چناؤ کر کے دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، یہ اس میدان میں نظر نہیں آتے۔ قلت دیانون، اور پھر دین والے بہت کم باقی رہ جاتے ہیں۔ بھرا مدینہ، مکہ، 28 رجب چلے تھے نا امام حسین، مکہ میں کچھ عرصہ رہے، پھر مکہ کو چھوڑا، پھر عراق کا سفر اختیار کیا۔ بڑے بڑے لوگ تھے موجود جو دین کے دعوے دار، دین کی تبلیغ کرنے والے، خانہ کعبہ جن کے اختیار میں تھا۔ مدینہ میں کئی ایسے لوگ موجود تھے کہ جو دین کا دعویٰ کرنے والے تھے، لیکن جب مصیبت کا وقت آیا، دین پر مصیبت آئی، تو اس وقت فقط 72 نظر آئے۔ اور ایسے ایسے یہ عجیب نمونے ہیں کربلا میں، آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں اصحاب کے بارے میں۔ نافع بن ہلال کہتا ہے، یہ میرے مولا حسین کا بڑا پیارا صحابی ہے، جوان صحابی ہے۔ نافع بن ہلال کہتا ہے کہ جب شب عاشور ہوئی نا تو میری ڈیوٹی یہ لگائے گی، میری ذمہ داری یہ لگائے گی کہ میں ان خیموں کی حفاظت پر مامور تھا۔ اچانک میں نے رات کو دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام خیموں سے باہر نکلے اور دور ہوتے گئے خیموں سے۔ جب میں نے دیکھا کہ امام حسین اکیلے ہیں، تنہا ہیں، سامنے 30,000 کا لشکر ہے، کہیں کوئی امام حسین کو چھپ کر امام حسین پر وار نہ کر دے، تو میں بھی پیچھے ایسا ایسا چلنے لگا۔ تو مولا نے مجھے مخاطب کر کہا، نافع کدھر آ رہے ہو؟ اس نے کہا، مولا اب میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ تنہا جا رہے ہیں، دشمن زیادہ ہیں آپ کے، اور آپ خیموں سے دور جا رہے ہیں، تو میں آپ کے ساتھ چل لیا، آپ کے پیچھے چل لیا تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ تو پوچھا نافع نے کہ مولا آپ رات کو خیمے سے باہر کیوں نکلے ہیں، کیوں جا رہے ہیں اس طرف؟ تو مولا فرما رہے ہیں کہ نافع میں میدان کربلا کو دیکھ رہا ہوں، اس کی پستی اور بلندی کو دیکھنا چاہ رہا تھا کہ کہاں سے دشمن ہم پر مخفیانہ طور پر وار تو نہیں کر سکتا۔ تو پھر میرے مولا نے نافع سے کہا کہ نافع ہے واللہ، اپنے نافع کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا۔ مقدر کا سکندر تو نافع ہے نا کہ ید اللہ، یہ ہاتھ میں نافع کا ہاتھ تھا۔ پھر میرے مولا فرماتے ہیں یا واللہ وعد لا خلف فی، کہ نافع یہ وہ رات ہے کہ جس کا میں حسین سے وعدہ کیا گیا ہے۔ بالکل اسی طرح کی باتیں امیر المومنین نے شب ضربت کہی تھیں۔ بیٹی کے گھر میں تھے نا جناب ام کلثوم کے گھر میں، بار بار نکل کر سجادے سے پہلے عبادت کرتے تھے، پھر باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتے تھے یہی وہ رات ہے جس کا مجھ سے علی سے وعدہ کیا گیا، وہی الفاظ آج علی کا بیٹا حسین دہرا رہا ہے، یہ وہی رات لا خلف فی، کہ جس میں کوئی خلاف نہیں ہوگا، اسی رات کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ پھر جناب حسین مولا نے نافع سے ایک بات کی کہ نافع اللہ تسلک بین ہذین الجبلین فرا جوف اللیل و تنجو نفسک، مولا نے اس کو دکھائی چاند کی چاندنی میں کچھ پہاڑیاں نظر آ رہی تھیں کربلا کے سائیڈ پہ، تو مولا نے کہا کہ نافع تیرا دل نہیں کرتا کہ رات کی تاریکی میں چپ کر کے یہاں سے چلا جاؤ اور پہاڑوں کی اوٹ میں بنا لے، رات بھی ہے، تاریکی بھی ہے، اور بھاگ بھی سکتا ہے بندہ، تنجو نفسک، اپنے آپ کو بچا لے، کل تو موت ہے۔ اللہ کی قسم نافع کا انداز دیکھے گا، نافع کہتے ہیں میں مولا کے پاؤں میں گر گیا، قدموں میں گر کر بوسہ دے کر میں نے حسین سے کہا مولا میری ماں میرے ماتم پر روئے، میں نے یہ تلوار خریدی ہی آپ کے لیے ہے، میں نے یہ گھوڑا خریدا ہی آپ کے لیے ہے، 1000 درہم میں میں نے تلوار خریدی ہے، 1000 درہم میں نے یہ گھوڑا خریدا ہے، اور نیت فقط یہ تھی کہ حسین کے قاتلوں سے جنگ کروں گا۔ اب مولا جب واپس آئے نا، آئے ہیں بہن کے خیمے میں، تو بہن تھی نا شریکت الحسین تھی، بہن نے پوچھا حسین سے کہ بھیا اپنے اصحاب کا امتحان کر لیا ہے؟ یہ جناب زینب کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ جناب زینب کو نانا کے اصحاب کا بھی علم تھا، بابا کے اصحاب کا بھی علم تھا، بھائی کے اصحاب کا بھی علم تھا، حسین آپ نے اپنے بھائی اپنے اصحاب کا امتحان کر لیا ہے، کہیں عین موقع پر آپ کو چھوڑ کر چلے نہ جائیں۔ اب جو جملہ حسین مولا نے کہا، نافع کہتا ہے کہ میں چونکہ محافظت پر تھا تو میرے کانوں پر یہ آواز سنائی دی جناب زینب سلام اللہ علیہ کی، تو اب جواب مولا حسین نے دیا،
مولا حسین فرماتے ہیں کہ یا اختی زینب اما واللہ لقد نہرتم وبلوتہم ولیس فیہم الا العشوس الاقعس یستانسون بالمنیت دون استانس الطفل الى محالب امہ۔ حسین مولا فرماتے ہیں کہ میری بہن زینب، میں نے بتا دیا ہے کہ کل تمہارے لیے سب کے لیے موت ہے، سب کو ان کو اپنی مقتل گاہیں میں نے دکھا دی ہیں، لیکن اللہ کی قسم ان کو میں نے پہاڑ سے بھی محکم پایا ہے، اور یہ مجھے موت کے ایسے عاشق نظر آتے ہیں جیسے ایک چھوٹا بچہ دودھ پیتا بچہ چشمہ شیر سے عاشق نظر آتا ہے۔ یہ اتنے عاشق ہیں موت کے، اور میں نے ان کا امتحان کر لیا ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ کو تسلی ہوئی کہ میرے بھائی کے اصحاب بڑے باوفا ہیں، تو یہ اس قسم کے لوگ میرے مولا کے ساتھ چل رہے تھے، نافع ابن ہلال جیسے لوگ جو عاشق موت تھے۔ حسین نے ان کو اس مقام پر پہنچا دیا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ جو کچھ ہونا ہے ہمارے اوپر ہو جائے، جتنی مصیبتیں ہم پر گرنی ہیں گر جائیں، جتنی مصیبتیں ہم پر آنی ہیں آ جائیں، ہم کبھی حسین کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ مت سوچیے کہ کربلا میں کوئی ایک امتحان تھا، کئی امتحان تھے ان اصحاب کے اوپر۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد کی ذات پر۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ ایک طرف 30,000 کا لشکر ہو، ایک طرف فقط 72 ہوں، تو فوج کیا کہے گی کہ ہمارے سامنے جو اتنا بڑا لشکر ہے، ہم کیا جنگ کریں گے ان کے ساتھ؟ 72 ایک طرف، 30,000 کا لشکر ایک طرف۔ حوصلے تو یہیں سے پست ہو جانا چاہیے کہ 30,000 کہاں 72 کہاں۔ لیکن اللہ کی قسم کو اتنے عظیم یہ مولا کے صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ ہم نے جنگ کرنی ہے، حسین کی راہ میں خود کو شہید کروانا ہے ہم نے۔ اور جس طرح اہل بیت پہ 7 تاریخ سے 7 محرم سے پانی بند تھا، اصحاب نے بھی پانی نہیں پیا تھا، یہ بھی 3 دن کے بھوکے اور پیاسے لڑ رہے تھے۔ اور پھر سامنے والے جو دشمن تھا وہ مسلسل ان کو ٹارچر کر رہے تھے کہ اگر تم نے حسین کا ساتھ دیا نا، تمہارے بیٹوں کو ہم قتل کر دیں گے، تمہاری بیویوں کو ہم قید کر لیں گے، تمہارا بیت المال سے جو وظیفہ تمہیں ملتا ہے ہم وہ بند کر دیں گے۔ انہوں نے کسی چیز کی پرواہ نہیں کی، انہوں نے کہا کہ ہم حسین کے عشق میں آئے ہیں، حسین کی ذات میں فنا ہو چکے ہیں، ہمیں کسی چیز کی پرواہ نہیں، ہم حسین کے عشق میں فنا ہو کر بقا کا سفر طے کرنا چاہتے ہیں۔ اتنے امتحانات، اور یہ بالکل ثابت قدم رہے، ایک ذرا بھی کسی کے پاؤں میں قدموں میں لغزش نہیں آئی۔ اور یہ دیکھیے گا کہ عابس ابن شبیب شاکری یہ بڑا بزرگ صحابی تھا، اور اس نے رسول کو بھی دیکھا ہوا تھا۔ اب یہ دیکھیے گا کہ عشق کیسے بولتا ہے۔ جب عابس گیا نا دشمن کے مقابلے میں، تو عمر ابن سعد نے عابس کو دیکھا، فوج سے کہہ دیا اس سے تم جنگ نہیں کر سکتے۔ اتنا دلیر اور بہادر تھا۔ عمر ابن سعد دیکھتی ہوئی کہہ رہا تھا اپنی فوج سے، 30,000 کی فوج سے، عابس سے تم جنگ نہیں کر سکتے، لہذا اس کو پتھروں کے ساتھ مارو۔ عابس نے کیا کیا؟ عابس نے اپنی زرہ اتار دی، اپنا کلہ اتار دیا، کہا آؤ جنگ کرو میں عابس کے ساتھ، میں جنگ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ لیکن کوئی مائی کا لال آگے نہ آیا، ماں کا لال آگے نہ آیا، سب نے پتھروں سے وار کیا جناب عابس بن شاکری پر، اور انہی پتھروں کے ساتھ جناب عابس شہید ہوئے۔ اور آپ یہ دیکھیں یہ کیسا منظر ہے کربلا میں، یہ کیا بول رہا ہے؟ یہ عشق بول رہا ہے کہ دشمن کے سامنے تلواریں ہیں، سامنے نیزے ہیں، سارا لباس سے جنگ جو ہے اتار دیا، اتار کر میدان جنگ میں اترے ہیں۔ پھر کچھ ایسے سپاہ تھی مولا حسین کی، 72 تھے، لیکن اس میں ایک دستہ ایسا تھا کہ جنہوں نے یہ طے کر لیا تھا کہ ہم نے حسین تک دشمن کا تیر نہیں پہنچنے دینا۔ وہ جب بھی امام حسین باہر نکلتے وہ سامنے آ جاتے، کوئی تیر آتا
اپنے بدن پر جھیلتے کہ حسین کو ہمارے ہوتے کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ یہ سعید ابن جبیر جب امام حسین علیہ السلام نے نماز پڑھی، نماز ظہر پڑھی، یہ سامنے کھڑا تھا مولا کے، جو تیر آتا تھا سامنے ہو کر تیر اپنے بدن پر لیتا تھا، اور جیسے امام حسین نے نماز ختم کی آخری تیر اس کے لگا اور مولا سے کہتا مولا حل وفیت عہدی، ہے مولا میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا۔ مولا فرماتے جس طرح تو نے اپنا وعدہ پورا کیا ویسا کسی نے اپنا وعدہ پورا نہیں کیا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عشق امام حسین علیہ السلام، اور اسی عشق کی وجہ سے، اور یہ آج تک تسلسل جاری ہے، یہ جو نظام ہدایت کہا گیا ہے مجلس امام حسین علیہ السلام کو، اسی وجہ سے کہا گیا ہے کہ یہ عشق کا سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ آج بھی انسان اگر چاہے نا عشق امام حسین میں فنا ہو کر اپنی بقا کا سفر طے کر سکتا ہے۔ فقط انسان توجہ کر لے کہ ہم کس کے ماننے والے ہیں، کس پر رونے والے ہیں، کس کا گریہ کرنے والے ہیں۔ بس آپ کو زیادہ زحمت نہیں دینا چاہتا، بس آخر میں تشکر کہ بزرگان نے میرے اوپر لطف کیا، بندہ کیر کو اس قابل سمجھا کہ یہ 10-12 دن آپ کی خدمت میں رہا، اور آپ لوگوں کا بھی بڑا شکریہ کہ بڑے تحمل کے ساتھ میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظوں کو سنا۔ کچھ بزرگان نے میری رہنمائی فرمائی، حوصلہ افزائی بھی فرمائی، خداوند متعال ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ کچھ میرے دوستوں نے، میرے نوجوان دوستوں نے تنقید بھی کی، البتہ تنقید برائے تعمیر، ان کا بھی شکریہ۔ باقی باتیں تو ہوتی رہتی ہیں، لیکن میں مشکور ہوں مدیریت کا بھی اور تمام بزرگان کا بھی کہ بندہ حقیر کو یہ سعادت انہوں نے بخشی، اور آپ تمام بزرگان کا، سارے میرے سے بڑے بیٹھے ہیں، ہم معرفت میں، ہم علم میں، تو آپ لوگوں کا بڑا شکریہ کہ آپ پہلے دن سے آ رہے ہیں اور مسلسل یہ سماعت فرما رہے ہیں۔ بندہ حقیر کے الفاظ اس قابل نہیں تھے، لیکن آپ کی بزرگی اور آپ کی شرافت کہ آپ میں بندہ حقیر کو سنتے رہے، بندہ حقیر ہر ایک بندے کا شکر گزار ہوں۔ آج 12 محرم گزر چکی، 13 محرم کی شب ہے، کل 11 محرم تھی نا، ظہر تک بیبیاں کربلا میں موجود تھیں۔ اب اندازہ کیجئے گا، تصور کیجئے گا کہ وہ بیبیاں جب 28 رجب کو مدینہ چھوڑ رہی تھیں، ہر بیوی کو سوار کرنے کے لیے محمل پر کبھی اکبر آگے بڑھتے تھے، کبھی قاسم آگے بڑھتے تھے، کبھی عباس آگے بڑھتے تھے، لیکن جو کل 11 محرم کا اعلان ہوا کہ قیدیوں ان خواتین کو مخدرات عصمت کو قیدی بنا کر لے چلو، بے محمل اونٹ سوار کرنے والا کوئی نہیں، جناب زینب نے ہر بیوی کو سوار کیا، سجاد کو بھی بی بی زینب نے سوار کیا۔ اجرکم اللہ، ان نوازوں پر اللہ رحم فرمائے۔ اور یہ آوازیں میرے مولا صادق کو بڑی پسند ہے، یقیناً مولا صادق کو پسند ہے، میرے وقت کے امام کو بھی بڑی پسند ہے۔ اس کی تو سنت اور سیرت یہی ہے، وہ صبح بھی روتا ہے، شام بھی روتا ہے اپنے جد کے غم میں۔ اندازہ تصور کیجئے گا جب جناب زینب کی باری آئی نا سوار ہونے کی، نظر یمیناً و شمالا، بی بی نے دائیں بھی دیکھا، بائیں بھی دیکھا۔ میں کہتا ہوں یقیناً منظر یاد آیا ہوگا بی بی کو مدینہ کا، کہاں مدینہ کہاں کربلا، کہاں کا قافلہ کہاں لٹ گیا۔ اللہ اکبر، یاد آیا ہوگا بی بی کو کہ جب میں 28 رجب کو سوار ہونے لگی تھی، کہیں سے اکبر آ جاتے تھے، کہیں سے قاسم آ جاتے تھے، کہیں سے عباس آ جاتے تھے، کیا ہے بی بی آپ کو سوار کریں؟ آج 10 محرم 60 ہجری اور مجھے سوار کرنے والا کوئی نہیں۔ اب یہ دشمن کی سازش تھی کہ ان بیویوں کو مقتل سے گزارا جائے، یا بیوی کو خود کی خواہش تھی کہ ہمیں مقتل سے گزارا جائے، ہم الوداع کرنا چاہتے ہیں مقتل سے۔ بے معمل اونٹ ہاتھ پس گردن بندے ہوئے بیوی کو گزارا گیا نا جب مقتل سے۔ جب زینب بی بی کی نظر پڑی نا بھائی کے لاشے پر، اچانک خود کو اونٹ سے گرا دیا،
بیٹھنے کا انتظار نہ کیا. اب جو اونٹ سے گرتا ہے نا وہ اپنے ہاتھ کا سہارا لیتا ہے. بی بی کے ہاتھ پس گردن بندھے ہوئے تھے. منہ کے بل بی بی زمین پر آئی بھائی کے لاشے پر. اس جگہ بوسہ دیا جانا محمد مصطفیٰ نے بوسہ دیا تھا، نہ زہرا نے بوسہ دیا تھا اور نہ بابا علی نے بوسہ دیا تھا. بوسہ دے کر مدینہ کی طرف رخ کر کے کہتی ہے واہ محمدہ. اور نانا محمد مصطفیٰ صلی علیہ ملکۃ السماء، آپ پر آسمان کے فرشتے درود و سلام بھیجتے ہیں. ھذا حسین مرمل بالدماء. آئے نہ کربلا کی خاک پر حسین کو دیکھے خاک و خون میں غلطا ہے. وبناتک سبایا. اور فقط اس تک نہیں ختم ہوئی یہ بات، بی بی کہتی ہے محمد مصطفیٰ تیری بیٹیوں کو قیدی بنا کر لے جا رہے ہیں. اجرکم اللہ اجرکم اللہ اجرکم اللہ. پھر بی بی نے علی کی عالیہ بیٹی تھی نا، معرفت توحید اتنی بی بی کی بلند تھی، بھائی کی لاشے پہ کھڑے ہو کر کہتی اللہم تقبل منا ھذا القربان. اور میرے اللہ میری اس قلیل سی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دعا ختم نہیں ہوتی. بی بی نے جب سجاد کی طرف دیکھا نا، سجاد کے چہرے پر زردی کا عالم طاری تھا، زردی رنگ ہو چکا تھا، موت کا عالم طاری تھا. بی بی فوراً حسین کے لاشے کو بھول جاتی ہیں، آتی ہیں سجاد کے پاس، کہتی ہیں یا بقیت جدی واخی، او میرے بھائی کی نشانی، او میرے بابا کی نشانی، یہ تو نے اپنی حالت کیا بنا لی. سجاد رو کر کہتے ہیں اماں، اور دیکھ رہا عمر ابن سعد نے اپنے ہر فوجی کو دفنا لیا. سجاد روئے نہیں، ماتم نہ کرے تو کیا کرے. او میرے بابا، کربلا کی سرزمین بغیر کفن کے. اجرکم اللہ. ایک منزل ہو، میں نہیں پڑھتا کوفہ کس طرح آئے، لیکن ایک منظر بیان کرنا چاہتا ہوں. کچھ عرصہ پہلے 20 سال پہلے یہی بی بی کوفہ آئی تھی، اس وقت شہزادی بن کر آئی تھی. آج جب آ رہی ہے قیدی بن کر آ رہی ہے. اور کوفہ میں یہ کوہرام بپا ہے، ہم نے خارجی کو مار دیا اور خارجی کی بہنوں کو قیدی بنا کر لے کر آ رہے ہیں. اجرکم اللہ. جساس نامی ایک شخص ہے جو دارالامارہ میں مستری کا کام کر رہا تھا. اسے جب کوفہ میں شور بلند ہوا نا سے سنائی دیا، اس نے دارالامارہ کے ایک خادم سے پوچھا یہ شور کس چیز کا بلند ہو رہا ہے، کون آ رہا ہے کوفہ میں. اس خادم نے اسے بتایا، کوفہ کی صورتحال بھی دیکھ لیجئے گا. اس خادم نے بتایا کیا مستری، ہم نے خارجیوں کو مارا ہے، خارجیوں کی ماؤں بہنوں کو بیٹی کو قیدی بنا کر لے کر آ رہے ہیں. اس جساس نے پوچھا خارجی کا نام کیا تھا، اس نے کہا حسین ابن علی. جساس کہتا ہے میں انتظار کرتا رہا یہ خادم باہر جائے. جیسے ہی خادم باہر گیا اس نے اینٹ اٹھا کر اپنے منہ پر ماتم کیا. کہتا ہے مجھے لگا میری بینائی چلی گئی. جیسے ہی خادم باہر گیا نا، میں نے ہاتھ منہ دھویا، نکلا وہاں اس طرف جہاں پر یہ قیدی آ رہے تھے. کوفہ کے دروازے پر پہنچا جہاں پر ایک جمع غفیر اکٹھا تھا قیدیوں کا تماشا دیکھنے کے لیے. کہتے کہ 40 بغیر محمل کی اونٹ تھے، ہر اونٹ پر ایک مستور سوار تھی. اچانک میری نظر پڑی ایک اونٹ پر جس پر سجاد سوار تھا، اور سجاد کی گلے کی رسی اتنی تنگ تھی اور گلے سے خون جاری تھا. جب یہ قافلہ آیا نا اندر، خواتین نے پوچھا، کوفہ کی خواتین نے چھتوں سے پوچھا من انتن الاسارا، اے قیدیوں تم کہاں کے رہنے والے ہو، تم کون ہو؟ انہوں نے کہا نحن اہل بیت نبوہ، ہم اہل نبوت ہیں، ہم محمد کے گھرانے سے ہیں. اچانک کچھ بیویاں مکنی اور چادر لے کر آئیں، اور جب یہ منظر دیکھا نا کوفہ کی خواتین نے رونا شروع کر دیا، ماتم شروع کر دیا. جب سجاد نے یہ منظر دیکھا، کوفہ کی خواتین سے مخاطب ہو کر کہنے لگے او کوفہ کی خواتین، تم ہمارے مصائب پر روتی ہو، تمہارے مردوں نے ہمارے مردوں کو مارا.
ماتم حسین